الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا آپ یہ دیکھتے نہیں انا ارسلنا الشیاطین کہ ہم نے شیطانوں کو بھیج رکھا ہے علی الکافرین کافروں پر، تعزهم عزا وہ ان کو ابھارتے رہتے ہیں۔ یہ جو عز ہے جس سے تعزهم عزا یعز، اس کا معنی ہوتا ہے جوش دینا۔ عز کا معنی عربی میں کہتے ہیں حرکت شدید، شدید ہلانا کسی چیز کو، یا انگریزی میں کہتے ہیں اراؤز کرنا، کسی کو ابھارنا، ترغیب دینا۔ اور ترغیب دینا ایک چھوٹا لفظ ہے یا کہہ لیجیے ہلکا لفظ ہے، اور یہ جو عز ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شدید قسم کی رغبت دلانا اور شدید قسم کا ان کو جوش دلانا کسی چیز پر۔ اللہ اکبر۔ بعض نے لکھا ہے کہ عز کا مطلب ہانڈی کا ابال ہوتا ہے، ہانڈی کے اندر جو ابال ہوتا ہے نا اس کو عز کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر ہم نے شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو ان کو اسلام دشمنی میں، برائی کرنے میں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے میں ان کو جوش دلاتے رہتے ہیں۔ شیاطین ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، ان کو جوش دلاتے رہتے ہیں، ان کو ابھارتے رہتے ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے صرف کافروں کے اوپر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں، یہ ہرگز نہ سمجھیے گا۔ اللہ کا ایک عمومی قانون ہے کہ اسی دنیا میں شیطان ہے، اسی دنیا میں نفس ہے، یہ دو دشمن انسان کے ساتھ بالعموم لگے ہوئے ہیں اس امتحان کی دنیا۔ نفس نے بھی برائی کی طرف دعوت دینی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بھی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اور اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے؟ جو دوسری جگہ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، بس اس کو یہ خیال آ گیا کہ آج تو میں یہ حرکت کر لوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کرتا ہے اور بس اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں کیا جواب دوں گا اللہ کو، اور فوراً وہ اس خیال سے کہ میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتا اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نہیں بھائی میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دے سکتا تو میں نے یہ حرکت کیوں کرنی۔ یوں محدود کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے نفس کو۔ وہ ہے اللہ کی رحمت کیا ہوا نفس، وہ ہے الا ما رحم ربی، جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، اس کی خواہشات کو روک لیا کہ نہیں بھائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں نے نہیں کرنا، اسی کو جنت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ لہذا جو انسان کی یہاں پہ خواہشات ہیں، جو انسان کرنا چاہتا ہے، جو انسان یہاں پہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ اسی کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے مختلف چیزوں، اسی مدد کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو الٹ ہو جائیں گے، بجائے اس کے مدد کریں وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ تو اس کے الٹ ہو جائیں گے۔ اور جو انسان یہاں پہ کرتا ہے، جو انسان کا نفس کرتا ہے، یہ چیزیں ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں کئی اعتبار سے جب اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ابلیس اور اس کے لشکر، اور وہ ابلیس اور اس کے لشکر جو ہیں یہ اتنا خوفناک دشمن ہے کہ ہر اس جگہ داخل ہو جاتا ہے جہاں ہوا داخل ہو جاتی ہے، نظر وہ نہیں آتا۔ تو کتنی خطرناک بات ہے۔ وہ شیاطین اللہ نے صرف کافروں پر نہیں چھوڑے، یہ پورے نظام کے اندر یہ دونوں دشمن اللہ نے رکھے ہیں۔ نفس بھی بطور ایک دشمن کے انسان کے اندر ہے، اور ابلیس اور اس کے لشکر بھی ساتھ ہیں۔ اور وہ ابلیس وہ ہے جس نے ابتدائے آفرینش ہی اللہ کو چیلنج کر دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو جنت کی طرف جانے نہیں دوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا، میں ان کو جانے نہیں دوں گا۔ کبھی میں دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے، لیکن میں ان کو سیدھے رستے پہ نہیں جانے دینا۔ اللہ، یہ اس نے اللہ کو چیلنج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جہاں جہاں اس کے، چونکہ اللہ نے اس کو مہلت دے دی تھی اور اس کے پاس یہ اختیار ہے، اور اختیار اتنا ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتا اور اندر بھی گھس جاتا۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، وہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہو جاتا ہے جیسے خون داخل ہو، خون جیسے گردش کرتا ہے اسی طرح شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے۔
کدھر جائے انسان؟ اللہ، اتنا مشکل اور اتنا خوفناک امتحان ہے، اس میں وہ شیاطین چھوڑے ہوئے اللہ تعالیٰ۔ یہ صرف کافروں پر نہیں چھوڑے، یہاں تو فرمایا نا کہ ہم نے کافروں کے اوپر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کافروں کے اوپر شیاطین چھوڑ رکھے، یہ اللہ کے پورے نظام میں موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ یہ بات، جہاں جہاں شیطان کا چیلنج ہوا، ابلیس کا چیلنج ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، جو میرے بندے ہوں گے نا ان کے اوپر تیرا داؤ نہیں چلے گا، تیرا کوئی غلبہ، تیری کوئی تدبیر ان کے اوپر کارگر نہیں ہوگی، جو میرے بندے ہیں۔ گویا شیطان ہر جگہ پہ آپریٹ کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں، شیطان ہر جگہ پہ پھرتے ہیں، اللہ کے بندے اس سے محفوظ رہتے ہیں، اور جو کافر ہیں ان کے اوپر ان کا داؤ بھرپور چلتا ہے، ان کو وہ قابو میں کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر، آپ نے دیکھا نہیں، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کہ وہ ان کو جوش دلاتے رہتے ہیں، برائی پر ابھارتے رہتے ہیں، اسلام دشمنی میں ابھارتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارتے رہتے ہیں، آپ کی شان میں عرضہ سرائی۔ وہ دیکھیں، کبھی سوچیں کہ کبھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے اس نے قرآن جلانا ہے، کیا تکلیف ہوتی؟ قرآن جلا کے اس نے کیا کرنا ہے؟ کبھی کوئی بیٹھا بیٹھا اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا بدبختی، کیا بدماشی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے شیاطین جو چھوڑ رکھے ہیں نا، تعزهم عزا، وہ ان کو جوش دلاتے رہتے۔ اللہ، بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی جوش آ گیا، پنجابی میں کہتے ہیں اٹھل دینا، یہ اٹھل دیتے رہتے ہیں یہ شیاطین، تعزهم عزا۔ یہ بالکل یوں کہہ لیجئے کہ پنجابی کی بہت سب سے قریب ترین انٹرپریٹیشن ہے تعزهم عزا، اٹھل دینا۔ اللہ اکبر۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، یہ جو آپ کو سمجھ نہیں آتی نا کہ کافروں کو بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر وقت کوئی نہ کوئی چلتا ہی رہتا ہے۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو اسلام دشمنی ہے، جس کو آج کل ایک نیا نام دیا گیا ہے 1980s کے بعد، وہ ہے اسلاموفوبیا۔ یہ جو مغرب کافر یہ اسلام سے ڈرتے ہیں، اسلاموفوبیا، اور اس کے بارے میں بڑے دانشور سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی ایسا رویہ اختیار کریں، ہم کوئی ایجوکیشن بہتر کریں، ہم اپنا کوئی لٹریسی لیول بہتر کریں، اپنی اقدار بہتر کریں، ہم اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ چلائیں، ہم نے اپنے آپ کو ماڈرن کریں تاکہ وہ ہمارے سے نہ ڈرا کریں، ہم سے مغرب اتنا دور نہ ہو، یہ جو خلیج حائل ہو گئی ہے، یہ جو اس کے درمیان میں مصیبتیں پڑ گئی ہیں، اور یہ جو مسلمانوں کا اتنا امیج خراب ہو گیا ہے، یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے، ہم اپنی معاشی ترقی کریں، ہم ایجوکیشن میں ترقی کریں، ہم فلاں کریں تو شاید یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آج کل بھی دیکھیں پوری دنیا میں جو بڑے بڑے ماہرین ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور مفکرین اس بات کی فکر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بات ٹھیک ہو۔ اللہ، یہ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا؟ سوال یہ ہے، ہمیں ایجوکیشن بہتر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی معاشی ترقی کرنی چاہیے، ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، کوئی اختلاف اس بات پہ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے اسلام دشمنی ختم ہو جائے گی؟ سوال یہ ہے۔ اگر ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اسلام دشمنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کیوں تھی؟ اگر آج ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کر کے اسلاموفوبیا کو ختم کر لیں گے، تو کیا خیال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان کے بارے میں؟ اس وقت اسلاموفوبیا کیوں تھا؟ ان کی دشمنی کیوں تھی؟ اس وقت لوگوں کو کیا تکلیف تھی؟ بھئی دوستی ہے شیاطین کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کی کمفرٹیبلٹی، ان کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہیں، لہذا ان کو ہمیشہ اکساتے رہتے ہیں، ان کو جوش دلاتے رہتے ہیں، لہذا کبھی کوئی اسلام دشمنی میں نئی بات آ جاتی ہے، کبھی کوئی نئی بات آ جاتی ہے۔ اس میں یہ کہنے کی بات کہ ہم ٹھیک کر لیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی، آپ کو ٹھیک ہونا چاہیے، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ ٹھیک ہوں گے تو جتنا زیادہ آپ ترقی کریں گے اسلاموفوبیا بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ جتنا زیادہ کو اور مسلم معاشرے کو ڈیولپ کریں گے،
اسلام دشمنی اتنی زیادہ بڑھے گی کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ اسلام کس طرح سے ابھرے، یہ نہیں چاہتے، کبھی بھی ان کو اسلام ابھرتا ہوا پسند نہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی انہوں نے دشمنی کی، ہر دور میں کی، آج بھی کی، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لہذا یہ پریشانی کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو اس طرح سے ڈراتا رہتا ہے، لہذا آپ جو مرضی کر لیں، جوش ان کا بڑھتا جائے، آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے وہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں آپ کو ان ساری کی ساری چیزوں پر دھیان دینا چاہیے جو آپ کے اندر کی خرابیاں ہیں، انفرادی اور اجتماعی، ان سب کو ختم کریں، لیکن رول ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا ساری خرابیاں دور کریں، یہ کرنی ہے۔ مغرب کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھائیاں بھی کرنی ہیں، اور جو لوگ غیر حربی کافر ہیں، قرآن نے کب کہا ہے کہ ان کے ساتھ لڑنا ہے؟ نہیں، قرآن نے منع نہیں کیا کہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ساری دنیا کے کافروں سے اچھا سلوک بھی کرنا ہے، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کے بعد اسلام دشمنی ختم ہو جائے گی، یہ نہیں ہونی، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ فرمایا یہ شیطان نے اکساتے رہنا ہے، وہ اپنے دوستوں کو ڈراتا رہتا ہے، آپ کا کام یہ ہے فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، ان سے نہ ڈرا کرو وہ کیا کر رہے ہیں، مجھ سے ڈرو اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ یعنی اپنی ساری فکر کا، اپنی ساری صلاحیتوں کا رخ اس طرف بدل ڈالو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس طرف نہ رکھو کہ ہم نے مغرب کو راضی، وہ تو کرتے رہو گے تو کبھی نہیں ہوگا، وہ تو کیسے ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے وہ راضی ہو سکتا ہے تم سے، ساری دنیا کے یہ جو یہود و نصارہ ہیں، ساری دنیا کے کافر یہ تم سے راضی ہو سکتے ہیں، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب آپ انہی کی ملت کی پیروی شروع کر دیں، انہی جیسے بن جائیں وہ آپ سے خوش ہیں، جب تک آپ ان جیسے نہیں بنتے وہ کبھی آپ سے خوش ہو نہیں سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ، لہذا ان کو کیا ہوتا ہے، ان کو تکلیف کیا ہے، ان کو پریشانی کیا ہے، وہ کیوں روز نت نئے کارنامے، نت نئے ڈرامے، نت نئی کاروائیاں اسلام کے خلاف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا الم تر ان اللہ ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، یہ جو کافروں کے ساتھ شیاطین ہیں، جو ویسے تو عمومی طور پر ہر انسان کے اوپر وہ ایکٹ کرتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ شیاطین کے چنگل سے بچ جاتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ نہیں جڑتا وہ شیاطین کی اس غلبے سے بچ نہیں سکتا، پھر یہ شیاطین ان کو اکساتے رہتے ہیں۔ یہ ہے پورا نظام، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوزهم عزا فلا تعجل علیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیجیے ان کے اوپر، کوئی ضرورت نہیں ہے پریشانی لینے کی کہ وہ ہمارے خلاف اتنے غلبے میں ہیں، وہ اتنے وہ جو ہے اس وقت پورے شہروں میں دندناتے پھرتے ہیں، ہر طرف ان کا غلبہ ہے۔ فلا تعجل، کوئی پریشانی نہیں، کوئی جلدی نہ کیجیے کسی بات میں، کوئی کالی نہ مچائیے۔ فلا تعجل علیہ، ان کے بارے میں کوئی کالی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہے؟ انما نعد لهم عدا، ہم نے ہر چیز گن رکھی ہے، ہر چیز لکھی جا رہی، سب گنا ہوا ہے کہ کون ہے، کتنے ہیں، کہاں ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، سب اللہ نے شمار کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان سے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہاں دنیا میں جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ پہلے بھی بات ہو گئی۔ کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا یوم نحشر المتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقین ہیں، ان کو ہم اکٹھا کریں گے قیامت والے دن الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفدا، بطور مہمان اکٹھا کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ جو جتنے بھی متقین ہیں، متقین کون ہیں؟ جو دنیا میں اس بنیادی ترجیحی نقطے پر زندگی گزارتے ہیں کہ میں نے ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، جو یہ منہج ہوتا ہے، یہ اسلوب ہوتا ہے، اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزارتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مغرب ہم سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں دیکھتے ہمارا باس ہم سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں
خوش ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھ یہ جو لوگ ہیں یہ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, وہ یہ دیکھتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہر وقت ان کو وہ متقی ہوتا ہے, اس کے دل میں دوہرا احساس ہوتا ہے. تقویٰ ہا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے دل میں احساس ہوتا ہے ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا احساس. گویا اللہ کی ناراضگی سے بچنا, گناہ چھوڑنا, ہر وقت گناہ سے بچنے کا احساس, ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا. اللہ, کسی نے بڑا خوب لکھا کہ گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, گناہ جتنا بھی چھوٹا ہو, جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کتنا بڑا ہے. اللہ, یعنی آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں چھوٹا گناہ, نافرمانی کس کی ہو رہی ہے, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, مالک الملک ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی وہ ہے. تو پھر چھوٹا بڑا گناہ تو نہ رہا نا, صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو, جو جان بوجھ کے کرتا ہے وہ تو گناہ ہے. اللہ فرمایا جو زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ گناہوں سے بچتے ہیں, نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کی رضامندی کی کوشش میں زندگی گزارتے ہیں, وہ متقین ہیں. متقین کو ہم قیامت والے دن کیسے بلائیں گے؟ الی الرحمن, یہ سارے کے سارے اکٹھے کیے جائیں گے رحمان کی طرف, وفدا, بطور مہمان. اب یہ اس کے اندر بطور مہمان اکٹھے کیے جائیں گے, اس کے اندر اس چھوٹے سے ایک لفظ کے اوپر وفدا, مہمان کے طور پر, اس کے اندر وہ پوری کہانی پوشیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو کتنی عزت دینی ہے. اللہ, جب یہ آئیں گے ان کو لایا جائے گا اس وقت ہی پورے پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے گا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اللہ اکبر, وہ ہے اصل وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرم اور متقی وہاں الگ الگ ہو جائیں گے. اللہ اکبر, یہ ہے انذار, یہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے اور کافروں کو انذار کیا جا رہا ہے, تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بچ جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے آپ اور صحابہ کرام کو قیامت والے دن اللہ نے کتنی عزتوں سے نوازنا ہے. سبحان اللہ. لہذا دنیا کی یہ جو چھوٹی موٹی پریشانی ہے اس کو کوئی پریشانی نہ سمجھے. دنیا کی پریشانی تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں, اصل پریشانی آخرت کی ہے. لہذا آخرت کو اگر ملحوظ رکھے تو فرمایا کہ متقین بطور مہمان آئیں گے. ظاہر ہے مہمان جب ہوتا ہے تو اس کا جتنا بھی پروٹوکول ہوتا ہے, مہمان کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نے کدھر جانا ہے, مہمان کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرا سونا کہاں ہے, اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں کھانا کہاں سے ہے. مہمان کا سارا بندوبست جو ہے وہ میزبان نے کرنا ہوتا. اللہ, لہذا متقین کو کیا پریشانی ہے, وہ تو آئیں گے بطور مہمان بڑی بڑی شاہی سواریوں پر. اور جو مجرم ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ, اللہ ہم ہانکیں گے, ہانک کر لے جائیں گے مجرموں کو اِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا, جہنم کی طرف ان کو ہم ہانکتے ہوئے لے جائیں گے. وردا, پیاسے, وہ بھوکے پیاسے ہوں گے اور ان کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جا رہا ہوگا. اللہ, ورد کے بارے میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کا معنی پانی بھی ہوتا ہے جو گھاٹ سے پیا جاتا ہے, اس کا معنی گھاٹ بھی ہے جو جہاں سے پانی لیا جاتا ہے, اور اس سے مراد وہ گھاٹ پر جانے والا بھی ہے جو گھاٹ کی طرف پانی کے لیے جا رہا ہوتا ہے. تو وہ چونکہ پیاسا ہوتا ہے پیاس کی وجہ سے, اس لیے اس کا معنی پیاس بھی ہے, پانی بھی, گھاٹ بھی, گھاٹ کی طرف جانے والا بھی اور پیاسا بھی. تو گویا جو جہنمی ہیں وہ جہنم کی طرف لائے جا رہے ہوں گے جیسے کوئی شدید پیاسا گھاٹ کی طرف جا رہا ہے اور ان کو ہانکا جا رہا ہے پیچھے سے. اللہ اکبر, ہانکتے ہوئے فرشتے اس کو, اور وہ بھوکے پیاسے مرتے گرتے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. یہ دو الگ الگ وفد ہیں, یہ دو الگ الگ جلوس ہیں جو جا رہے ہوں گے. ایک جنتیوں کا جلوس ہے, ایک جہنمیوں کا جلوس ہے. تو جس شخص کو یہ یقین آ جائے کہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کتنی نعمتیں رکھی ہیں, تو اس کو دنیا کی چھوٹی موٹی پریشانی, یہ جو دنیا کی عارضی زندگی ہے اس کی پریشانی کو پریشانی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے. اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے, انہوں نے ہمیں بھی سکھائی, اس کا ایک حصہ ہے اللہ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. پوری دعا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بِهِ بیننا و بین معصیتک یا بین معاصیک. اللہ
تو ہمیں ایسی اپنی خشیت عطا فرما، ایسا اپنا خوف عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ ہم کبھی گناہ کرنا چاہیں تو درمیان میں تیرا خوف ہمیں رکاوٹ بن۔ سبحان اللہم اقسم لنا من خشیتک، اللہ اتنا تھوڑا سا دے دے، ہمارے حصے میں تھوڑا سا اپنا خوف عطا فرما دے۔ من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما یبلغنا به جنتک، اللہ ایسی اطاعت عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسے ہی اپنے حکم کی فرمانبرداری عطا فرما جو چلتے چلتے ہم تیری جنت تک پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اللہ ایسی اطاعت عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اور اللہ ایسا یقین عطا فرما، اللہ ایسا یقین عطا فرما جو دنیا کی مصیبتیں سہنا ہمارے اوپر آسان کر دے۔ دنیا کی مصیبت ہمیں مصیبت ہی نہ لگے، ہماری کوئی پریشانی نہ رہے، اللہ ہمیں ایسا یقین عطا فرما۔ اللہ، یعنی کیا خوبصورت دعا ہے۔ ہر دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع ہوتی تھی۔ اگر اس کی پوری جو یہ تفصیل ہے آپ دیکھ لیں، انسان خوش ہو جاتا ہے، ایک دعا کر کے یقین ہو جاتا ہے کہ جب وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح دعا کرو کہ انتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ تمہاری دعا قبول کر رہا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے اوپر یقین ہو تو آپ نے مانگ لیا، اللہ ایسا خوف دے دے جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے، اللہ ایسی اطاعت عطا فرما جو جنت تک پہنچا دے، اللہ ایسا یقین عطا فرما جو ہمیں دنیاوی مصائب کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، اللہ یہ جو تو نے صلاحیتیں دی ہیں، جو بولنا، کھانا، پینا، یہ سننا، جو کچھ بھی تو نے ہمیں دیا ہے، یہ بدائی قوت بینائی، قوت سماعت، جتنی قوتیں تو نے عطا فرمائی ہیں، اللہ جب تک ہماری زندگی ہے ان کو یہ اس طرح بنا دے کہ اس کو ہم اس طرح استعمال کریں کہ تیری رضا کے لیے استعمال۔ وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا، اللہ ساری قوتیں تیری رضامندی کے فائدے کے لیے استعمال ہوں، تو ایسا بنا۔ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، اللہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں فوت ہو کے، تو جو کچھ ہماری زبانوں نے کیا ہو، جو کچھ ہماری سماعتوں نے کیا ہو، جو کچھ ہماری قوتوں اور صلاحیتوں نے کیا ہو، اللہ اس سب کو ہمارا اثاثہ بنا دے، ہمارے لیے میراث بنا دے۔ اللہ یہی ہمارے کیے ہوئے اعمال ہمارے وارث بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی قوت، ایسا یقین، ایسی اطاعت، ایسی خشیت عطا فرمائے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ایسا تقوی، ایسا جذبہ عطا کیا ہوگا تو وہ جنت تک انشاءاللہ وہ متقین کا ایک بالکل الگ گروپ ہے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم ہے وہ اس طرح سے جہنم کی طرف جائیں گے، پیاسوں کی طرح ہانکتے ہوئے لے جائے جا رہے ہوں گے۔ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا، کوئی کسی کو اختیار نہیں ہوگا شفاعت کرنے کا۔ لا یملکون الشفاعہ، کسی کے پاس کوئی شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہاں سیاق و سباق میں دونوں طرح کے معنی ہو سکتے ہیں، شفاعت کرنے کا اختیار یا شفاعت کروانے کا اختیار۔ لا یملکون الشفاعہ، جو خود جہنمی ہیں، جہنم میں ہانک کے لے جائے جا رہے ہیں، انہوں نے کسی کی سفارش کیا کرنی، ان کی سفارش کا بھی کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں جس نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے، اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، دنیا میں کوئی کام ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، تو اس کو شفاعت کا ضرور اختیار ملے گا۔ اللہ، اور وہ عہد کیا ہے؟ سب سے بڑا عہد تو اللہ کی توحید ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے ہوئے، یہ اللہ کا عہد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، وہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، حق، سرٹیفکیٹ، عہد، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو نہیں پتا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا حق العباد، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا،
اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، پھر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے اللہ يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ اس کو کبھی عذاب نہ کرے، یہ بندے کا اللہ پر حق ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ کیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ نے ہم سے کیا وعدہ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ لیا ہے کہ جب میری ہدایت آئے تو میری ہدایت کی پیروی کرنی ہے، میرے نبی آئیں ان نبیوں کی پیروی کرنی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اور جو شخص اس عہد کو پورا کرتا ہے گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کر کے اس عہد کو پورا کرتا ہے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا ہوا وہ وعدہ وفا کرے گا۔ لہٰذا جس کا تو دنیا میں عملی طور پر اللہ سے عہد ہو گیا اس کو تو شفاعت کروانے کا بھی اختیار ہے، شفاعت کرنے کا بھی اختیار ہے۔ پچھلے درس میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ جو جہنم کے اوپر ایک پل ہے اس کے ضمن میں، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل ایمان بہت آسانی سے جہنم کے پل سے اوپر سے گزر جائیں گے، جس کو ہم عام معروف معنوں میں پل صراط کہتے ہیں، جو اہل ایمان اس سے گزر جائیں گے بڑی آسانی سے، اور اس کے پیچھے جو کمزور ایمان والے لوگ آ رہے ہوں گے اور وہ گر کر جہنم میں، وہ کٹ کر جہنم میں گرنے والے ہوں گے یا گر رہے ہوں گے، اور کچھ اہل ایمان زخمی ہو کر گزر چکے ہوں گے۔ یہ جو گزر چکے اہل ایمان ہیں وہ ان گرنے والے اہل ایمان کے لیے سفارش کریں گے اللہ کے، یعنی وہ شفاعت جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دینا ہے، اذن دینا ہے، وہ کتنی بڑی شفاعت ہے اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے، اور اس کا تو ہم پورا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن عام وہ جنتی وہ خود زخمی ہو کے پل صراط کے اوپر سے گزرے ہیں اور کامیاب قرار پائے ہیں، لیکن وہ پیچھے اپنے کمزور ایمان والے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جہنم میں گر رہے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو بھی بچا۔ اللہ اکبر، تو ان کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ لہذا جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ وہ جو عہد کیا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم دراصل اللہ کے ساتھ ایک عہد کرتے ہیں کہ اللہ آج سے پہلے یہ زندگی اپنی مرضی سے گزر رہی تھی، آج کے بعد یہ تیری مرضی سے گزرے گی، یہ عہد ہے۔ اگر جس نے یہ عہد اللہ سے پورا کر لیا پھر اللہ تعالیٰ اپنا عہد پورا کرتا، بس یہ فرق ہے۔ اگر ہم دنیا میں یہ عہد پورا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے لا یملکون الشفاعہ، وہاں کوئی اختیار کسی کے پاس شفاعت کا نہیں ہوگا، نہ شفاعت کرنے کا نہ شفاعت کروانے کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں کسی کا عہد اللہ کے ہاں محفوظ ہو، اس نے دنیا میں زندگی ایسی گزاری ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تو اللہ تعالیٰ ان کا وعدہ پورا کرتا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ایک اور بات، ایک تو شرک مشرکین مکہ کا تھا، ان کو انذار کر دیا، ان کو ڈرا دیا، ان کو تنبیہ کر دی، ان کو وارننگ دے دی، اور ایک وہ شرک ہے جو عیسائی کرتے تھے۔ پوری سورہ مریم میں نے پہلے سے عرض کر رکھا ہے کہ سورہ مریم کا بنیادی موضوع توحید ہے، شرک کا رد ہے۔ اس شرک کا رد بھی ہے جو عیسائیوں نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر یا تین میں سے تیسرا قرار دے کر، اس شرک کا رد بھی ہے، اور اس شرک کا رد بھی ہے جو مشرکین مکہ نے روا رکھا، جو مشرکین مکہ نے اپنا رکھا تھا، اس میں مظاہر پرستی بھی ہے، اس میں بت پرستی بھی ہے، اس میں قبر پرستی بھی ہے، اس میں مردہ پرستی بھی ہے، اس میں شخصیت پرستی بھی ہے، اس میں ہر طرح کی پرستش ہے، مخلوق میں سے جس کی پرستش بھی آپ کریں وہ شرک۔ لہذا ان سب کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں قسم کا شرک موضوع بنایا ہے، اور توحید ویسے تو پورے قرآن کا موضوع ہے، لیکن یہاں ان دو قسم کے شرک کو، مشرکین مکہ کا شرک بھی اور نصارہ کا شرک، یہاں پھر ایک دفعہ پھر اس کی بات کی سورت کے اختتام پر کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یعنی دیکھیں تو صحیح کتنے یہ دیدہ دلیر لوگ ہیں، اتنی بڑی ہرزہ سرائی کہتے ہیں رحمان کا بیٹا ہے، رحمان کی اولاد ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا
اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اولاد رکھی ہوئی ہے، اس کی اولاد ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ بہت ہی بھیانک بات کی ہے، تم نے بہت بڑی بات کی ہے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل لغت نے لکھا ہے کہ ادا اس بری چیز کو کہتے ہیں، ویسے تو اس کے لیے اس کے مترادفات بھی، الفاظ بھی لکھے ہیں، داہیہ، انتہائی تباہ کن، اس کو ادا کہتے ہیں، لیکن اس کی ڈسکرپشن اہل لغت نے یہ دی ہے، ادا اس چیز کو کہتے ہیں جس کی برائی، بری تو ہو وہ چیز لیکن اس کی برائی حد سے گزری ہوئی ہو، انتہا درجے کی۔ تو جو کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، اس سے بری بات بھی دنیا کائنات میں کوئی ہوگی؟ اللہ۔ اور وہ حدیث قدسی میں آپ کے سامنے پچھلے درس میں رکھ چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کذب ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، یہ ابن آدم نے میری تکذیب کی ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتا، یہ مجھے جھٹلاتا ہے، اور اس نے مجھے گالی دی ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا۔ اور وہ جو تکذیب ہے وہ تو یہ کہنا ہے کہ یہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا اللہ جیسے اس نے پہلے پیدا کیا، یہ تکذیب ہے میری قدرتوں کی، میری طاقتوں کی تکذیب ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ تو مجھے گالی دینے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ کو گالی دے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی چھوٹی چیز؟ لقد جئتم شیئا ادا، انتہائی بھیانک بات ہے جو کسی نے کی ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، جس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، اس سے بھیانک بات دنیا کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا، یہ تو بتاؤ۔ اچھا، لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ، اللہ اکبر۔ یہ اس قدر بھیانک معاملہ ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، ہو سکتا ہے، قریب ہے، تکادو کا مطلب قریب ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ اتنی خوفناک بات کہی ہے جس نے کہا ہے نا اللہ کی اولاد ہے، اس سے آسمان پھٹ جائے، ایک آسمان نہیں، سارے کے سارے آسمان، تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس سے پھٹ جائیں، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے اس سے، اس قدر خوفناک بات ہے۔ وتخر الجبال حدا، اور یہ جو سارے کے سارے پہاڑ ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں، اللہ اکبر، ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں، یہ سارا گویا نظام کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ قریب ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے صرف اس بات سے کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اس قدر خوفناک بات ہے۔ اللہ، یہ سارا کچھ اس لیے ہو جائے گا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ اور رحمان کی اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن، اور رحمان کے لائق شان کیسے ہے کہ ان یتخذ ولدا، کہ وہ کوئی اولاد رکھے، اس کی تو شان بہت بلند ہے، اس کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، دنیا کائنات میں جو کوئی بھی ہے ہر چیز تو اس کی غلام ہے، تو اولاد تو اس کو چاہیے ہوتی ہے جس کو اپنا کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ چلے لوگوں کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہو۔ تو جب ساری کائنات اس کی ملکیت ہے، اس کی غلام ہے، تو اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اولاد تمہاری احتیاج ہے انسانوں، اللہ کی احتیاج نہیں ہے، مخلوق کی احتیاج ہوتی ہے، خالق کی احتیاج نہیں ہوتی۔ ان کل من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے، الا آتی الرحمن عبدا، وہ آنے والا ہے اللہ کے ساتھ سامنے غلام بن کر۔ جب وہ سارے غلام ہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے تمہارا سب کا شمار کر رکھا ہے، سب کو گن رکھا ہے، وعدهم عدا، ان کو گن بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری دنیا میں کوئی جو کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ نے ہر ایک کو اس کا احاطہ بھی کر رکھا ہے، اس کو گن بھی رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت والے دن سب اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وہاں جو نیک اعمال لے کر ایمان والے آئیں گے، سيجعل لهم الرحمن ودا، عن قریب اللہ ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ یہ محبت کس میں ہے؟ ادا کا مطلب، ودا کا مطلب محبت، اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا۔ تو یہ محبت ایک تو وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا،
اور قیامت والے دن جو محبت کرے گا، ایک وہ محبت ہے جو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا، ایک اپنے پاس اللہ کی محبت، ایک دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا۔ اس کی ایک تشریح تو بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اور محبت کس سے کرتا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تسلی ہے اہل ایمان کہ تمہیں دنیا میں اگر تنگ دستی ہو رہی ہے تو اللہ تو تم سے پیار کرتا ہے، اور یہ جو پیار ہے وہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو، مجھے فلاں سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر جبریل سارے آسمان والوں میں فرشتوں میں منادی کرتے ہیں کہ فرشتوں، اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ جو پورے آسمان پہ بات پھیل جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ محبت اور پذیرائی اللہ دنیا والوں کے بھی دل میں ڈال دیتا، اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ پڑھا گیا تو اتنا بڑا جنازہ تھا، اتنی مخلوق اس جنازے پہ آئی کہ اس موقع پر یہ کہا گیا کہ یہ جو سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اس کی یہ عملی تصویر ہے کہ یہ اتنے بڑے جنازے جو ہیں، یہ اصل میں وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا۔ اگر یہ دین کی محبت ہے، دین والے ہیں، آدمی اپنے جنازے میں یا اپنوں کے جنازے میں یہ دیکھ لے کہ کس طرح کے لوگ جنازے میں آتے ہیں۔ میں تو نوٹ کیا کرتا ہوں، لوگوں کے جنازے پہ جا کے نوٹ کیا کریں، داڑھی والے کتنے ہیں، نمازی کتنے ہیں، اللہ، ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف رکھے، جنازے کا ٹائم ہوتا ہے نماز کے فوراً بعد، اور لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ساتھ باہر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق نہیں دیتا، اور صرف وہ اس لیے آتے ہیں ایک سماجی ذمہ داری نبھانے کے لیے، اور وہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے جنازوں پہ دین والے اہل اللہ آئے ہوتے ہیں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کی ہے ان کے دلوں میں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی زبان پر ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، خوشخبریاں آپ دیا کریں متقین کو، تاکہ آپ متقین کو خوشخبریاں دیں۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، یہ جو جھگڑالو قوم ہے، اڑیل قوم، لُدّا کا مطلب جھگڑالو اور اڑیل قوم جو نہیں مانتے، آپ ان کو انذار کر دیں، ڈرا دیں، دھمکی دے دیں، تنبیہ کر دیں، وارننگ دے دیں، اور بس آپ کا کام ختم۔ اہل ایمان کو، متقین کو بشارت دے دیں، اور یہ جو جھگڑالو اور اڑیل لوگ ہیں، ان سے جھگڑنا نہیں ہے، آپ ان کو بس انذار کر کے الگ ہو جائیں، اور ان کو بتا دیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کتنی ہی ہم نے صدیاں، قرن کا مطلب قوم بھی ہوتا ہے، قرن کا مطلب زمانہ بھی ہوتا ہے، قرن کا مطلب صدی بھی ہوتا ہے، قرن کا مطلب سردار بھی ہوتا ہے، کتنے سردار ہم نے تباہ و برباد کر دیے، کتنی قومیں، کتنے زمانے وہ لد گئے اور ہلاک ہو گئے۔ هل تحس منهم من احد، کیا اس کے بارے میں کبھی کسی کا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تھا اس دنیا میں؟ بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے جبابرہ آئے، کوئی دنیا میں باقی رہا ہے؟ قریشی سرداروں کی سرداری تو بہت چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں، ان کو انذار کر دیجئے کہ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اس دنیا سے چلے گئے۔ هل تحس منهم من احد، کیا کسی کے بارے میں آپ کو کوئی احساس ہوتا ہے؟ احساس کہتے ہیں الادراک بالحس، احساس ہوتا ہے الادراک بالحس، یعنی آپ کو اپنی محسوسات سے کبھی کچھ پتہ چلتا ہے۔ او تسمع لهم رکزا، یا کہیں سے کوئی آپ کو کوئی آہٹ ان کی سنائی دیتی ہے۔ رکز کہتے ہیں صوت خفی کو، حس ہوتی ہے تو حس و احساس ہوتا ہے الادراک بالحس، اور جو رکز ہوتا ہے صوت خفی۔ کبھی آپ نے کوئی معمولی سی بھی آواز کہیں سے سنی؟ ہم قوم عاد ہیں، ہم قوم سمود ہیں، میں فرعون ہوتا تھا، میں کبھی کہیں سے سنا؟ سب ختم، تو تم کیا چیز ہو؟ اس لیے ڈر جاؤ اللہ کے اس ڈراوے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج سورہ مریم مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری طرح اس طرح سے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اس کو پسند ہے، اور جس طرح وہ اپنے بندوں کو قرآن سمجھانا پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو
قرآن پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔